وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تمام درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تب بھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مکمل تعریف ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ایسے چہیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نام کو جوڑتا ہے۔ آپ سوچئے نبی کی شخصیت کتنی عظیم ہے، آپ کی ہستی کتنی عظیم ہے کہ جب مؤذن کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد ہی وہ کہتا واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فوراً وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس دھرتی والوں کے لیے، کسی ویکتی وشیش کے لیے نہیں، کسی سمودائے وشیش کے لیے نہیں، کسی دھرم وشیش کے لیے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین کہ دنیا میں جتنے چرند و پرند، اشجار و احجار، جتنے بھی انس و جن بستے ہیں ان سب کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین آپ کی رحمت کی تعریف کرتا ہے وہی اس بات کا کنڈم بھی کرتا ہے اور اس بات کی نفی بھی کر دیتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی یہ رحمت اگر آپ کٹھور دل ہوتے، آپ کے دل میں دیا نہ ہوتی، کرپا نہ ہوتی، آپ کی کرپا درشٹی عام نہ ہوتی مانو جاتی کے لیے، سنسار کے لیے، تو یہ جو لوگ آپ سے پیاری اور اچھی اور دین کی اور ایمان کی اور اسلام کی اور احسان کی باتیں سننے آتے ہیں ان میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں آتا، وہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایک طرف مکہ کے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، کہ نبی نبی تو نہیں کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں محمد جو ہیں وہ صادق ہیں اور امین ہیں۔ اس کی گواہی کوئی مسلمان نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں، اور محمد رسول اللہ کے دامن میں لے جا کر کے اپنے زر و جواہرات کو رکھ دیا، کہا ہے اللہ کے نبی آپ اس کی حفاظت کریں، اور رسول اللہ نے ایمانداری سے، دیانتداری سے حفاظت کی اور قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ سندیش دے دیا کہ جو لوگ ایکیشور واد میں وشواس رکھتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وشواس رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تا قیامت ایسے نہیں ہو سکتے کہ کسی کا زمین غصب کر لیں، کسی کا روپیہ غصب کر لیں، کسی کی جائیداد غصب کر لیں، کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف بری نظر سے اٹھا کر کے دیکھیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے اس عمل سے اس چیز کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ سوچئے آپ کا نبی کتنا عظیم تھا، آپ کی نبی کی زندگی کے اتنے عظیم پہلو ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے معاشرے میں آتے ہیں تو آپ ایک ہی بات کہتے ہیں، حالات کٹھن ہیں، حالات سخت ہیں، کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو ایکیشور واد کا کلمہ، پڑھو کہ اے پرمیشور تو اکیلا ہے، تیرے سوا کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، تیرے سوا کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی، تیرے ساتھ اگر ماتھا جھکے گا تو اے رسول اللہ رب العالمین یہ تیرے سامنے جھکے گا، اس بات کا کلمہ پڑھ لو۔ بہت چند لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، اس وقت تک محمد رسول اللہ کی بات نہیں تھی، اس لیے بات نہیں تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکیشور واد پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ جو لوگ ایکیشور واد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں، ایک پرمیشور کو مانتے ہیں، ایک پربھو کو مانتے ہیں، الکھ نرنجن کی گتی نیاری لکھ لکھ روپ دکھاوت ہے، کل یومن ہوا کی شان کے قائل ہیں، وہ کم سے کم آ کر کے اکٹھا ہوں، آ کر کے متحد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 20 سال، ابھی آپ نوجوانی کی دہلیز پہ، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں آدمی نوجوان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جوانی کی دہلیز پر آگے دھیرے دھیرے قدم بڑھتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 20 سال، 20 سال کی عمر میں آپ نے جسٹس کا، آپ نے عدل کا، آپ نے انصاف کا جو کارنامہ دیا ہے وہ تا قیامت دنیا اس کارنامے کو پیش کرنے سے قاصر ہے، نہ پیش کر سکتی تھی، نہ پیش کر سکی ہے اور نہ پیش کر سکے گی۔
اس لیے ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پہ عمل کریں۔ حلف الفضول کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے ہندو متحد ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں متحد ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں متحد ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونٹی کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ آپ نے مکہ والوں کے ساتھ میٹنگ کی، قریش کے لوگوں کو بلایا، کہا آؤ ہم اس بات پر عہد کرتے ہیں، ہم اس بات پر انصاف کریں گے، ہم اس بات پر یونائٹ ہوں گے، ہم اس بات پر تکلیف ہوں گے کہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی سمودائے کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی ذات کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی بھاشا کا ماننے والا ہو سکتا ہے۔ حلف الفضول کا پہلا یہ چیپٹر تھا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ، جو لوگ پرتاڑت ہیں، جو لوگ پیڑت ہیں، جن کو دنڈت کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پہلا فارمولہ حلف الفضول کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں عدل کا جو فارمولہ، انصاف کا جو فارمولہ، امن کا جو فارمولہ دیا تھا، وہ فارمولہ آج تک نہ کوئی دے سکا ہے، نہ کوئی دے سکے گا۔ دوسرا معاہدہ تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے ملک کے اندر ہر طرح کا امن، ہر طرح کا پیس، ہر طرح کی شانتی بحال کریں گے۔ مذہب کی بنیاد پر نہیں، ذات کی بنیاد پر نہیں، دھرم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اس آرا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اس میں سے کوئی کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے، کسی بھی ذات کا ہو سکتا ہے، کسی بھی سمودائے کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نہ ہم ظلم ہونے دیں گے، اور اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کا مقابلہ سب لوگ مل کر کے کریں گے۔ بتائیے، کیا کوئی ایسا چیپٹر، کیا کوئی ایسا بات آج تک انسانیت پیش کر سکی ہے؟ ہیومن رائٹ چارٹر کی بات اقوام متحدہ والے کرتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہے، اور کرنا چاہیے۔ ہم اس کے حامی ہیں، ہم اس کے سمرتھک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی بحالی ہو، لیکن صرف لفظوں سے نہیں، صرف دعاؤں سے نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا ہے۔ ہم دنیا سے یہ امید کرتے ہیں کہ پریکٹیکل جسٹس ہو، جسٹس نظر آنا چاہیے، انصاف نظر آنا چاہیے۔ تیسرا فارمولہ، تیسرا چیپٹر، جو تیسرا اس کا باب تھا کہ مسافروں کی حفاظت کریں۔ قافلے لٹ جاتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول نے تمام مکہ والوں کے ساتھ میٹنگ کر کے کہا کہ ہم مسافروں کے سامان کی، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ چوتھا چیپٹر، آج بات ہوتی ہے غریبی کی، غریبی ہٹانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی ہٹانے کا کیا فارمولہ دیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غریب جو بھی ہوگا، جس سماج کا ہوگا، جس سمودائے کا ہوگا، جس ذات کا ہوگا، جس دھرم کا ہوگا، سب لوگ مل کر کے، جتنے امیر لوگ ہیں، اس کی مدد کریں گے، اس کو کھڑا کریں گے، اس کے بزنس کو کھڑا کریں گے، اس کے امپائر کو کھڑا کرنے میں پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مدد کی جائے گی۔ پانچواں فارمولہ تھا کہ کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اگر کوئی آدمی دھنا سیٹ بنتا ہے، چودھری بنتا ہے، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی مال و دولت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو رسول اللہ نے یہ چیپٹر کریٹ کیا کہ ہم مکہ کے اندر کسی ایسے ویکتی کو، کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے منش کو، کسی ایسے مین کو، کسی ایسی مہیلا کو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو نہیں رہنے دیں گے، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو۔ یہ تھا آپ کا ہیومن چارٹر جو آپ نے دنیا کو دیا تھا۔ آج ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی بات ہوتی ہے، سمودایوں کو سمودایوں کے بیچ لانے کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ کیا تھا؟ مانو جاتی کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، منشیوں کے ساتھ، وہ نہیں جو آپ کا ایک کلمہ پڑھتے تھے، جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات کرتے تھے۔
بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی زندگی کا پریکٹیکل نمونہ ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، صحابہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آقا نے معلوم ہے کیا فرمایا تھا کہ کیا وہ انسان نہیں؟ انسانوں کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عزت کی، اس لیے نہیں کہ وہ یہودی تھا، اس لیے نہیں کہ وہ دوسرے سمدائے، دوسرے دھرم اور دوسرے ذات اور دوسرے ویکتی وشیش کا ماننے والا تھا، نہیں، آپ نے کہا اس کی تعظیم اس لیے کی جائے گی کیونکہ وہ انسان ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 108، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے شروع میں کہا کہ پوری مانو ذات کے لیے اللہ کے نبی آپ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا، اللہ بار بار اس چیز کو کر رہا ہے۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 7، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ پوری انسانیت کے لیے کہ جو بھی آپ کے پاس سیکھنے آ رہا ہے وہ کسی بھی سمودائے کا ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں، اس کو جھڑکیں گے نہیں، اس کے ساتھ کسی طرح کا ابھدر ویوہار نہیں کریں گے۔ بتائیے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کتنا کرتے ہیں، زمین پہ کتنا اتارتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء کی آیت۔ اگر کوئی ایکیشور واد کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے پڑھ کر کے ہلاک نہ کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بلغ، تبلیغ کرنا، پہنچا دینا، بتا دینا، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، انسپکٹر راج نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ جو جھٹلائے گا، جو آپ کی نہیں مانے گا، اس سے ہم نمٹ لیں گے، اس سے ہم نمٹ لیں گے، اس کا گردن اس طرح مروڑیں گے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا جو آپ کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو جھٹلائے گا۔ اس لیے آپ انسپکٹر راج نہ چلائیں۔ یہ بار بار اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ ہمیں اور آپ کو یہ سندیش ہے کہ اگر ہم کہیں طاقت میں آ جائیں، اگر کہیں ہمارے پاس ستا آ جائے، اگر ہمارے پاس کہیں سنسادن آ جائے تو ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، انسپکٹر راج نہیں چلانا ہے، افسر شاہی نہیں چلانی ہے، بلکہ نظام عدل کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی کی چہیتی بیٹی ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی ہیں، نبی کی سب سے نیاری بیٹی ہیں، آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، جب آپ کے پاس ایک امیر آدمی کی سفارش لے کر کے آئی گئی کہ اللہ کے نبی کچھ قصاص لے کر کے، کچھ جرمانہ لے کر کے، ایک آدمی جس نے عرب کے امیر معاشرے کا اس نے چوری کی ہے اس کو معاف کر دیا جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کے نبی نے جسٹس کا یہ معیار قائم کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مکھیا صاحب کا بیٹا ہے، پردھان جی کا بیٹا ہے، ایم ایل اے صاحب کا بیٹا ہے، سانسد جی کا بیٹا ہے، کمشنر صاحب کا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دیجیے۔ کیا غریبوں کے لیے صرف قانون ہوتا ہے؟ مزدوروں کے لیے ہوتا ہے، شوشتوں کے لیے ہوتا ہے، پیڑتوں کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون صاف تھا کہ اگر میری بیٹی چوری میں پکڑی جائے گی تو میری بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کا جسٹس تھا۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کر کے ذرا سینے پہ اپنے دل میں کہیں
کہ جو اگر ایسا عمل کرتا ہے ان کے گھر والا تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق IPC کی دھاراؤں کے مطابق بھارتیہ سنویدھان کے مطابق انصاف ہوگا. کتنے لوگ ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ بہت سنا کہ اسلام از دی ریلیجن آف پیس، اسلام شانتی کا مذہب ہے. صحابہ نے پوچھا ای الاسلام خیر، رسول اللہ اسلام کون سا سب سے بہتر ہے؟ آپ ہمیں بتاتے جائیں. آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، بخاری شریف کی روایت. کھانا کھلانا کن کو؟ مسلمانوں کو صرف نہیں. آپ کا لنگر عام ہونا چاہیے. آپ کا لنگر ہم امیر کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر ہندو کے لیے، ہر سکھ کے لیے، ہر پارسی کے لیے، ہر جین کے لیے، ہر بودھ کے لیے، بھارت میں رہنے والی تمام قوموں کے لیے، تمام سمودایوں کے لیے، تمام ویکتیوں کے لیے، تمام ذاتوں کے لیے، تمام دھرموں کے لیے، تمام ریلیجن کے ماننے والوں کے لیے آپ کا لنگر عام ہونا چاہیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. تو تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام کا تو یہ مطلب ہے کہ السلام علیکم، آپ پر شانتی بنی رہے، آپ پر ایشور کی کرپا سدا بنی رہے، آپ کی دیرگائی ہو، آپ کی عمر لمبی ہو. شانتی سلام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پیس کے ساتھ، آپ ہمیشہ شانتی کے ساتھ، آپ ہمیشہ جسٹس قائم کریں اس انسان کے ساتھ جس کو آپ پہچانتے ہیں، اور اس انسان کے ساتھ جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں. صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کہ صاحب یہ مکھیا صاحب کا بیٹا ہے، یہ ودھائک جی کا بیٹا ہے تو صرف اس کے لیے جسٹس کی بات ہوگی، شانتی کی بات ہوگی، پیس کی بات ہوگی، امن کی بات ہوگی. نہیں، اس کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی جس کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے آرا کا ہے یا پٹنہ کا ہے یا بھاگلپور کا ہے یا دربھنگا کا ہے یا کٹیہار کا ہے یا الہ آباد کا ہے یا دلی کا ہے، سب کے جسٹس از ایکول. یہ دل ہوا رب التقوی، آپ کا دھرم کہتا ہے جسٹس کرو، عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب. آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ جنت ایسے آسانی سے مل جائے گی صرف کلمہ پڑھنے سے؟ نہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیومن چارٹر لے کر کے آئے تھے، ہیوین سورگ ہے تب ملے گا جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارٹر کو، آپ کا جو ہیومن چارٹر تھا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. ایک یہودی تھا، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، اس دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا. آپ نے اس کے ساتھ جو ویوہار کیا، جس انداز میں اس کی عیادت کی ہے، جس انداز میں اس پہ شفقت کی ہے، جس انداز میں اس کی اپنی کرپا درشٹی کو نچھاور کیا ہے، قیامت تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کوڑا پھینکنے والا تو سنا ہوگا آپ نے واقعہ، بہت بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن اس سے میسج کیا ملتا ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کو ستاتا ہے، آپ کو پرتاڑت کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے، آپ کے اوپر گندگی ڈالتا ہے، تب بھی اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، اس پر کوئی دکھ آتی ہے، تو آپ جا کر کے اس کی عیادت کریے، اس کی خیریت معلوم کریے، اس کا حال چال پوچھیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومن چارٹر ہے. ایک اور بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیومن چارٹر سے سنتے چلیں. ایک غیر مسلم جو آپ کا ماننے والا نہیں تھا، جو نہیں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے پاس بطور مہمان تشریف لائے. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر رحمت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے بکری منگائی، دودھ دہا،
پورا دودھ پی گیا. اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کے لیے دودھ دہا. کس کے لیے؟ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت تو بہت آسان کام ہے. جو آپ کی مانتا ہے اس کی آپ تو بہت آسانی سے مان لیں گے. لیکن جو آپ کی نہیں مانتا ہے، جو اپوزیشن کا ہے، جو حزب مخالف کا ہے، جو وپکش کا ہے، آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم میں، آپ کے اس عمل میں یہ سندیش چھپا ہوا ہے. دوسری بکری منگائی، دودھ دہا، وہ بھی پی گیا. تیسری منگائی، چوتھی منگائی، پانچویں منگائی، یہاں تک کہ 7 بکریاں منگائی اور 7 کا دودھ وہ پی گیا. آپ کے اس حسن سلوک سے، آپ کی اس کرپا سے، آپ کی اس درشٹی سے، آپ کی اس پرتھم درشٹیا سوچ سے وہ کیسا پربھاوت ہوا معلوم ہے کہ دوسرے نے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں کلمہ پڑھتا ہوں ایکیشورواد کا. میں وشواس رکھتا ہوں اس اللہ میں جو اکیلا ہے. الگ نرنجن کی گتنیاں لکھ لکھ روپ دکھاوت ہے. جو اکیلا ہے کل یوم ہوا کی شان، ہر روز اس کی شان نہیں ہے، ہر روز اس کی شان نرالی ہے جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے بکری منگائی، دودھ دہا اور پورا دودھ پی گیا. دوسری بکری منگائی، دودھ دہا، آپ نے خدمت میں پیش کیا. بیچارہ نہیں پی سکا. لمبی روایت. کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے مرشد سے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی سے سنا. آپ کے جو چاہنے جاننے ماننے والے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. کنبھ میں ہمارے یہاں بہت مشہور الہ آباد کا کنبھ. ہمارے کچھ سادھو بھائی، کچھ سادھو سنت تشریف لائے. انہوں نے کیونکہ وہاں کنبھ میں ان کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہو سکا تھا، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ خانقاہ میں آ گئے. انہوں نے اپنا غسل کیا، نہائے دھوئے، اپنی پوجا پدھتی جا کر کے اپنا جو کرنا تھا، جو اپنے دھرم کے مطابق انہوں نے پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ کیا. اور پھر حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی کی خدمت میں تشریف لائے. کہا حضور نماز کا عرض کیا ہے، ہمیں تو بتا دیں، نماز ہم جانتے ہی نہیں. حضور داعی اسلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سو کر کے، جھک کر کے، لیٹ کر کے، جس انداز میں بھی تم اپنے ایشور کی پوجا کر سکتے ہو، اپنے پرماتما کی ایکیشور واد میں جس میں تم وشواس رکھتے ہو اس کی پوجا کر سکتے ہو، اس کا نام نماز. کیا غضب کی تعریف تھی. محیر العقول رہ گئے. انہوں نے کہا حضور ہم تو سمجھتے تھے نماز کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی، کوئی طوفانی چیز ہوگی. آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایشور کی کرپا، ایشور کی پوجا، ایشور کی پرستش، ایشور کے سامنے جھکنا اور اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو ٹیکنا، اس انداز میں چاہے آپ کھڑے ہو کر کے ٹیکو یا جھک کر کے ٹیکو یا لیٹ کر کے ٹیکو یا سو کر کے ٹیکو، جس انداز میں بھی آپ اپنے ایشور کو یاد کرو وہ نماز ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے. اور الصلاۃ هي الدعاء، الدعاء هو العبادہ، نماز ہی دعا ہے.